وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ آپ نے لاکھوں زندگیاں بچائیں۔ پاکستان اور بھارت جوہری جنگ کے بہت قریب تھے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر بھارتی بیانیے کی نفی کر دی۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا، پاک بھارت جنگ میں 7 طیارے گرائے گئے۔ بھارت کو روس سے تیل نہیں خریدنا چاہیے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے روس سے تیل نہ خریدنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ پاکستان اور افغان طالبان رجیم کے درمیان سیز فائر کا آغاز۔ پاک فوج کے تابڑ توڑ جوابی رد عمل سے خوفزدہ افغان طالبان رجیم نے سیز فائر کی درخواست کی، جسے پاکستان نے قبول کر لیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اب سے اگلے 48 گھنٹوں کے لیے سیز فائر ہوگا۔ سیز فائر کے دوران بات چیت سے مسئلے کا مثبت حل تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سیز فائر جمعہ 17 اکتوبر شام 6 بجے تک نافذ العمل رہے گا۔ صدر مملکت سے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی الگ الگ ملاقات۔ فیلڈ مارشل کی صدر مملکت کو ملک کی داخلی اور خارجی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ، ملک کی اندرونی اور بیرونی سلامتی صورتحال پر تبادلہ خیال، پاک افغان کشیدگی سے بھی آگاہ کیا۔ صدر مملکت کا پاک فوج کی صلاحیت، جرأت اور تیاری پر مکمل اعتماد کا اظہار، وطن کے دفاع پر پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ قومی سلامتی کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے۔ پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملاقات میں صدر مملکت کو مغربی سرحد پر جاری کشیدگی اور پاکستان کے مؤثر جواب سے آگاہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دیگر وزراء بھی موجود۔ پیپلز پارٹی کے تحفظات پر غور۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا افغان طالبان رجیم اور فتنہ الہندوستان کی اشتعال انگیزی پر اظہار تشویش۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، ملکی سالمیت کا ہر صورت دفاع کیا جائے گا۔ افغان طالبان کے حملے ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ افغان طالبان کو بلا اشتعال جارحیت پر پاک فوج نے بھرپور جواب دیا۔ افغان سرزمین کا پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کے لیے استعمال ہونا قابل مذمت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا۔ ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعظم دورہ مصر کے حوالے سے کابینہ ارکان کو اعتماد میں لیں گے۔ سیز فائر سے پہلے افغان بارڈر پر طالبان رجیم فورسز کے حملے، پاک فوج کے بھرپور جوابی رد عمل میں دشمن کا بھاری جانی اور مالی نقصان، جہنم واصل۔ طالبان اور خارجی دہشت گردوں کی تعداد 200 سے تجاوز کر گئی۔ ISPR کے مطابق علل-صوب 3 مقامات پر حملے ناکام بنائے گئے۔ چمن سیکٹر سپن بالٹک میں پاک فوج کی جوابی کارروائی سے افغان طالبان جنگجو پسپا۔ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں نے پاک افغان دوستی گیٹ کو اپنی طرف اڑا دیا۔ پاک فوج نے کرم سیکٹر پر بھی حملہ ناکام بنا دیا۔ جوابی حملے کے دوران افغان طالبان کی 8 پوسٹیں اور 6 ٹینک عملے سمیت تباہ کر دیے گئے۔ پاک فوج نے امریکی ساختہ اسلحہ بھی قبضے میں لے لیا۔ پاکستان کی صوبہ قندھار اور کابل میں خالصتاً افغان طالبان اور خارجین کے ٹھکانوں پر بمباری، شہری آبادی سے دور کئی ٹارگٹس کو کامیابی سے تباہ کیا گیا۔ پاک افغان کشیدگی پر چین اور روس کا اظہار تشویش۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان۔ پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے 66 پیسے فی لیٹر کمی، نئی قیمت 263 روپے 2 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 39 پیسے فی لیٹر کمی کے بعد نئی قیمت 275 روپے 41 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی۔ مٹی کے تیل کی قیمت 3 روپے 26 پیسے فی لیٹر کمی کے بعد 181 روپے 71 پیسے فی لیٹر مقرر۔ وزارت خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آئندہ 15 روز کے لیے نئی قیمتوں میں کمی کا اطلاق ہو گیا۔ اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان پر اجلاس۔ پنجاب حکومت وفاقی حکومت کو مذہبی جماعت پر پابندی عائد کرنے کی سفارش کرے گی۔ نفرت انگیزی، اشتعال انگیزی اور قانون شکنی میں ملوث افراد کو فوری گرفتار کیا جائے گا۔ مذہبی جماعت کی قیادت کو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت 4 شیڈول میں شامل اور ان کی تمام جائیدادیں اور اثاثے محکمہ اوقاف کے حوالے کیے جائیں گے۔ پنجاب حکومت کا افغان شہریوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا فیصلہ۔ غیر قانونی افغان باشندوں کو ریئل ٹائم ڈیٹا تیار کیا جائے گا۔ پنجاب میں نئے اسلحہ لائسنس جاری کرنے پر مکمل پابندی۔